یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج 23واں روزہ ہے اور گزشتہ کل 23ویں تاخرات ہوئی ہے۔ گزشتہ کل لیلۃ القدر کے تعلق سے ہم پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں بات کر رہے تھے، اس کی اہمیت، اللہ کیا کہتا ہے اس رات کے تعلق سے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت اس کی بتائی۔ گزشتہ کل میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کیا، آج بھی میں شارٹ گفتگو صرف اسی عنوان پر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر، شب قدر اگر مل جائے تو پھر وہ اللہ سے کیا مانگے۔ جی ہاں، ایکچول میں یہ سب سے قیمتی رات ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ایک بھی رات اگر زندگی میں مل جاتی ہے تو قرآن پاک نے اس رات کے بارے میں کیا کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 1000 مہینوں کو اگر 1000 مہینہ اگر یہ دیکھا جائے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر زندگی میں ایک رات بھی اگر کسی کو مل جاتی ہے، کسی خوش نصیب کو، تو گویا کہ وہ زندگی بھر کی عبادت کا ثواب، اجر اور انعام حاصل کر سکتا ہے۔ آگے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صرف اللہ نے اتنا کہہ کر چھوڑ دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ بھی نہیں کہا۔ اس لیے میرے دوستو، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر رمضان کے اخیر عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویوں نے، یعنی ہم سب کی ماؤں نے بھی اپنی زندگی میں رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کا یہ قیمتی انعام جو ہے وہ مل جائے جو شب قدر کی شکل میں ہے۔ اور پھر ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ کے حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم پورا اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ اس لیلۃ القدر کو کم از کم رمضان کے جو اخیر عشرہ ہے، آخری جو 10 راتیں ہیں، ان میں طاق راتوں میں جو 5 طاق راتیں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں تلاش کرو۔ تو چلو، سب سے پہلا میں پیغام یہ دوں گا کہ اب دیکھیے 21 طاق رات گزر گئی، 23ویں طاق رات کل گزر گئی، اب آنے والے کل یعنی 24ویں روزے کی جو رات ہوگی، 24واں روزہ گزرنے کے بعد جو رات ہوگی وہ 25ویں طاق رات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دوں گا کہ اب جو راتیں بچی ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس رات کی محفل کو غنیمت سمجھے، کون جانے کہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو اب جو راتیں بچی ہے ان راتوں کی قدر کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہو۔ ہاں، ایک بات یاد آ گئی کہ بھارتیوں کے دماغ میں، بنگلہ دیشی اور پاکستانیوں کے دماغ میں 26ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے جسے 27ویں رات کہا جاتا ہے، اکثر ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھا ہے کہ یہی طاق رات ہے، اور اس رات کو پوری مسجد فل ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، ابھی تو مسجدوں میں ظاہر بات ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، گھروں میں عبادتیں کریں، لیکن ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 26واں جو روزہ ہے، ویسے بھی ہمارے بھارت میں کہا جاتا ہے اسے بڑے ختم کا روزہ، اور 14ویں روزے کو چھوٹے ختم کا روزہ۔ جو کچھ خوش نصیب ایسے جو یہ 2 ہی روزے رکھتے ہیں، ایک چھوٹے ختم کا، ایک بڑے ختم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو خیر 26ویں روزے کی جو رات ہوگی گزرنے کے بعد 26واں روزہ، وہ 27ویں طاق رات ہوگی، لیکن یہی رات شب قدر ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، 27ویں طاق رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ 28واں روزہ گزر کر جو رات آئے گی اسے 29ویں طاق رات کہتے ہیں، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہا کہ کم از کم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ہاں، اب اہم بات کہ لیلۃ القدر کی پہچان
پہلے بتا دی گئی تھی، لیکن حدیث میں ہے کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، وہ شور، وہ غل، وہ ہنگامہ، وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ رات جو بتائی گئی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھلا دی گئی۔ لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر۔ اب وہ اگر بتا دی جاتی جناب، تو میرا ماننا ہے کہ اگر وہ بتا دی جاتی تو اس رات کے علاوہ کوئی رات مسلمان جاگتا ہی نہیں، بس وہی رات، دیٹ از کنفرم، یہ ہے شب قدر۔ لیکن اللہ نے اس پر بھی احسان کیا کہ اس رات کو چھپا دیا، تو اب جو لوگ شب قدر کے قدردان ہیں وہ اس ایک رات کی تلاش میں 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اب رمضان کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، بالکل فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اب وہ جو قدردان ہیں، شب قدر کے قدردان ہیں، وہ اعتکاف کرتے ہیں، اور جو کم از کم اعتکاف نہیں کرتے ہیں، وہ طاق راتوں میں عبادتیں کرتے ہیں، تو اس ایک رات کو ڈھونڈنے کے چکر میں کئی راتیں جو عبادت ہوتی ہے، ان عبادتوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی جانب سے خیر ہے کہ اللہ نے چھپا دیا، تاکہ اس کے بندے اس کی تلاش و جستجو میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہے، یاد الہی میں مشغول رہے۔ اس کی پہچان بندوں کے اب ذوق پر ہے، شوق پر ہے، محبت پر ہے، قدر پر ہے۔ اب جس کو جتنی قدر ہے اس اعتبار سے وہ لیلۃ القدر کی قدر کرے گا اور اسے تلاش کرے گا۔ تو خیر، اب آخر پوائنٹ سن لیجئے۔ اگر شب قدر مل جاتی ہے، سب سے پہلے تو آپ جو راتیں تلاش کرنے میں لگا رہے ہیں، ان راتوں میں آپ کیا کیا کریں، یہ بھی تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ آپ نفل خوب پڑھیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ آپ کچھ وقت ذکر میں گزارے، رات کا کچھ حصہ ذکر میں گزارے، اللہ میں گزارے، جی ہاں، کچھ حصہ آپ تلاوت میں گزارے، کچھ حصہ آپ استغفار پڑھتے ہوئے گزارے، درود شریف پڑھتے ہوئے گزارے۔ لیکن حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ آپ اس رات میں اسپیشل کون سی دعا مانگے، تو حدیث میں ہے کہ اس رات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اور تحب العفو، تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے تو بہت پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی اس دعا سے اشارہ مل گیا کہ خاص طور سے اس رات کو اپنی مغفرت کی دعا کرے، اپنی معافی اللہ سے چاہے۔ اس لیے میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہا کہ باقاعدہ شرمائے نہیں۔ ہر انسان کو کچھ گناہ تو اس کے ایسے ہیں جو اس کو معلوم ہوتے ہیں، ہر انسان کو گناہ معلوم ہوتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے یہ کام کیا، میں نے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا، میں نے اپنی صلاحیت کا استعمال غلط ایسے کیا، میں نے فلاں کی عزت اچھالی، میں نے فلاں کی غیبت کی، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے فلاں کا مال دبایا، میں نے فلاں کا دل توڑا۔ کچھ گناہ تو انسان کو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو خود کو یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، میں نے جمعہ کے بیان میں بھی اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا کہ شرماؤ نہیں، اللہ کے سامنے جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی رکھو۔ اے اللہ یہ گناہ مجھے یاد ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ تو جو گناہ یاد ہے اس کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں، اور جو گناہ یاد نہیں ہے اللہ سے یہ بھی کہے کہ اللہ جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ تو خاص طور سے آخر اشرے میں اپنی مغفرت اللہ سے مانگے، جہنم سے آزادی خلاصی، اس کے عذاب سے خلاصی آزادی مانگے کہ اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے حفاظت فرما، اور بار بار اپنی مغفرت اللہ سے مانگے۔ بلکہ میں اسی جملے پر بات کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، حدیث میں جو پورا واقعہ ملتا ہے کہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ رمضان کا مہینہ دے، پھر بھی وہ اللہ سے اپنی معافی، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص، برباد ہو جائے
جائے اور جبرائیل کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، اگر فرشتوں کے سردار جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں، کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے اس مہینے کو اگر اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ بس بار بار اس سے مغفرت مانگے، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کورونا کا جو قہر برپا ہے، ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر آنے والی ہے۔ پہلی لہر میں ہم بچ گئے، دوسری لہر میں ہم بچ گئے، تیسری لہر کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی اللہ نے دیا ہے تو اپنی زندگی کی سانسیں رہتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کروا لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا سامان ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائیں، آمین۔